بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو اپنا بنا لینا، یہ انسانی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ مرد و عورت 6 بر اعظم ہوں، 6000 بر اعظم ہوں، اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے، میں خود نہیں آیا، آپ خود نہیں آئے۔ میں ملتان میں پیدا ہوا، میرا اختیار کوئی نہیں، میرا ذاتی انتخاب کوئی نہیں۔ آج تک زندہ ہوں، میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں۔ انسانی شکل میں ہوں، میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں۔ یہاں ارادے اللہ کے محکم، یہاں فیصلے اللہ کے ناقابل تبدیل۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته۔ اس کے فیصلے اٹل ہیں، ناقابل تبدیل ہیں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے، اسی سے پوچھوں گا کہ تو نے کیوں بھیجا ہے؟ جب میں آنا نہیں چاہتا تھا اور اب میں جانا نہیں چاہتا، میرے آنے میں میرا ارادہ نہیں، میرے جانے میں میری چاہت نہیں۔ جو مجھے بھیج رہا ہے مجھ سے پوچھے بغیر، جو مجھے بلا لے گا واپس میری چاہت کے بغیر، وہ اس درمیانی وقت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں بھیجا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دانشور نہیں دے سکتے، سائنسدان نہیں دے سکتے، اور دنیا کے فلسفر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا جواب صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور انبیاء کی زبان پر وہ اس کو ادا کرواتا ہے۔ اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ انبیاء کی زبان ہوتی ہے جو اللہ کے کلام سے مزین ہو کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے، اور انہیں آنے کا مقصد سمجھاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں مر جاتا ہوں۔ تو میری آپ کی دوڑ وہ اللہ ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے بندو اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو۔ جتنا دوڑ لگاؤ گے اتنا منزل کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور تمہارا مر جانا تمہاری منزل کو پا لینا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی دوڑ لگاؤ گے، جتنا دوڑ لگاؤ گے اتنا اس سے دور ہوتے جاؤ گے، کیونکہ چیزیں تمہارے قریب آ رہی ہوں گی اور موت تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی۔ ہر آنے والے دن میں تمہارے منصوبے نئے ہوں گے، لیکن ہر آنے والا دن تمہاری زندگی کی کتاب میں سے ایک ورق پھاڑ چکا ہوگا، اور تمہاری زندگی کے درخت پر سے ایک پتا توڑ چکا ہوگا، اور ادھر تم کہو گے اب میں اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوں، اور ادھر قدموں تلے زمین پھٹے گی اور زیر زمین اولاد پہنچا دے گی، اور پھر کچھ دن کے بعد کسی کو یاد بھی نہ رہے گا کہ کوئی آیا تھا اور کوئی تھا، بلکہ نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کو منزل اور مطلوب بنایا، باقی سب لوگ موت پر گھاٹا ان کو نظر آتا ہے۔ قیامت کے دن گھاٹا انہیں نظر آئے گا۔ قیامت کا ایک نام اللہ نے عجب رکھا ہے، ذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن۔ کیا مطلب دھوکا، فراڈ؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو منزل بنا کے چلتے رہے، وہ سب قیامت کے دن کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ ایک بڑی خلقت ہوگی جو یہ شور مچائے گی، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ تو اس آواز کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے نام کے ساتھ منسوب کر کے سورت اتار رہا ہے، سورت التغابن، اور اس دن لوگوں کی آواز کو ہم تک پہنچا رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کہیں گے ہائے دھوکا ہو گیا، ہائے دھوکا ہو گیا۔ اور ہم کیا منزلیں بنا کر سفر کرتے رہے، اور جانا کدھر تھا اور پہنچ کدھر گئے، لیکن جب زندگی کی شام ہو جائے پھر واپس آنے کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں،
بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں کا خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ بھائیو، اللہ کو مطلوب بنا لو۔ انسان سب سے زیادہ کمزور ہے، اللہ سب سے زیادہ قوی ہے۔ انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، اللہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو پائے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ میرے ضعف اس قوی سے دور ہوں گے، میری جہالت اس کے علم سے دور ہوگی، میری کمزوریاں اس کی طاقت سے دور ہوں گی، میری بھوک اس کے خزانوں سے مٹے گی، میرا فقر اس کے غنا سے مٹے گا، میرا بھٹکنا اس کے ہادی ہونے سے دور ہوگا۔ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت وہ میرے زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ وہی جس نے مجھے بنایا، میں کچھ نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اسلام آباد والو، وہ یاد ہے جب تم کچھ نہ تھے؟ کیا اللہ بھول گئے ہیں؟ کیا تو اب اپنے رب سے سن لو۔ الم یکن نطفة من منی یمنی، تم ایک گندا پانی تھے اچھلتا ہوا ٹپکتا ہوا، پھر کیا ہوا؟ ثم کان علقا، پھر ایک جونک بنا دی، فسوا، پھر ایسا بنایا اس کو، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تین اندھیروں میں اپنی تخلیق دیکھ، آنکھوں کا سائز کیسا برابر، کانوں کے سائز کیسے برابر، انگلیوں کی ترتیب، انگوٹھے کا جدا ہو کے لگنا کیسا خوبصورت، جوڑوں میں گھومنے کی، آگے پیچھے ہونے کا کہ نظام کو رکھنا کیسا خوبصورت، تیرے ہونٹ، تیرے مسوڑے، ان میں نکلنے والے دانت، اس کا نظام کیسا خوبصورت۔ ساری دنیا اکٹھی کر، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کافر کہنے لگے دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ ہاں، تو میرے رب نے کیا کہا؟ تم کہتے ہو کیسے زندہ ہوں گے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، تم کہتے ہو کیسے ہڈیاں جمع ہوں گی؟ تم کہتے ہو اذا كنا عظاما نخرا، وہ سیدھا پرانی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے اٹھ کر کون آئے گا؟ او آباؤنا الاولون، جو پہلے مر گئے کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں، بھائی یہیں ناچ لو، گالو، بنا لو، جمع کر لو، جوڑ لو، آگے کون گیا اور کس نے دیکھا؟ جو گیا مٹی ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے مجھے زندہ کون کرے گا؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، کیا؟ علی ان نسوی بنانا، یہ جو فنگر پرنٹ ہے پچھلی صدی کی ایجاد ہے، کہ یہ جو پرنٹ ہے یہ علم پچھلی صدی میں کھلا ہے کہ ہر انسان کی انگلی کے اوپر جو چھاپا ہے یہ دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا؟ پچھلی صدی کی ابتدا میں یہ علم انسان پر کھلا ہے کہ یہ چھاپا دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ آیت آج جتنی واضح ہوئی ہے اس وقت یہ واضح نہ تھی جس وقت یہ اتری تھی، کہ میرا رب آج کے انسانوں کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہے کہ تو کہتا ہے مجھے کون زندہ کرے گا، میں تیری انگلی کے پوروں پر پرنٹ بھی تیرا ہی واپس کروں گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے پورے تیرے ہی ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے۔ لگا لینا، انگوٹھا لگا کے دیکھ لینا، یہ پرنٹ تیرا ہی ہوگا، طارق جمیل کا ہوگا، اسماعیل کا نہیں ہوگا، سلیم کا نہیں ہوگا، تیرا اپنا ہوگا، یہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے اپنے جسم کے اعضاء تو بہت بڑے بڑے ہیں، یہ پورے جس کو تم شیشے سے دیکھتے ہو اس پر جو پرنٹ چھپا ہوا ہے یہ بھی تیرا رب تیرا ہی تجھے واپس کرے گا۔ طاقت ہے، طاقت۔ ہاں، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، پہلی مچھلی 10 مچھلیوں کے پیٹ میں چلی گئی، 10ویں مچھلی کو کنڈی ڈال کر اسلام آباد نے راول ڈیم سے پکڑا اور اگر اس نے بازار میں رکھا، بازار میں بک کر
پھر اس کے 10 ٹکڑے ہوئے، 10 ٹکڑوں کو 20 آدمیوں نے کھایا۔ ان 20 آدمیوں نے روزانہ کتنا گوشت کھایا ہے، کتنی مچھلیاں کھائی ہیں، کتنی سبزیاں کھائی ہیں۔ یہ 20 آدمی 20 ملکوں میں جا کے مر گئے، ان کے پورے جدا ہو گئے، ذرے ذرے جدا ہو گئے۔ وہ مچھلی جس کو پہلی نے کھایا اور اس کو دوسری نے، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، پھر 10ویں گئی 20 آدمیوں کے پیٹ میں۔ پھر ان 20 کے آگے 20 قبرستان بنے، پھر ان کو کیڑوں نے کھا لیا، پھر وہ کیڑے بھی مر گئے، پھر ان کی ہڈیاں بھی رل گئیں۔ پھر ہوا نے، پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، پھر ہواؤں نے اسے بکھیر دیا، اڑا دیا۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا تو میرا رب اس مچھلی کو جب زندہ کرنے لگے گا تو کہاں کہاں وہ پھیل گئی، کدھر کدھر وہ بکھر گئی۔ ایک بکری یہاں ذبح ہوئی، بکرا ذبح ہوا، کھال اس کی لے گئے، یہ تاجر کھال کے اور اس کو انہوں نے بھیج دیا، ہالینڈ بھیج دیا، اٹلی بھیج دیا، وہاں جا کے اس کے جوتے بن گئے۔ آنتیں کوئی اور لے گیا، سری کوئی اور لے گیا، کلیجہ کوئی اور لے گیا، پھیپھڑے کوئی اور لے گیا، رانے کوئی اور لے گیا، دستی کوئی اور لے گیا، چھیچڑے بلیوں نے کھائے اور ہڈیاں کتوں نے اٹھائیں اور چھوٹے موٹے ذرے وہ چیونٹیوں نے کھا لیے۔ اور اس بکرے کو کھانے والے 30 آدمی تھے جو 30 قبروں میں جا کے سو گئے۔ اس کی کھال چلی گئی اٹلی میں، اس کے بال وہیں گئے، اس کے چھیچڑے وہاں کے کتے بلیوں نے کھائے، اور اس کی بوٹیاں تم نے کھائیں، اس کی ہڈیاں کتوں نے کھائیں، اس کے ذرے چیونٹیوں نے کھائے۔ پھر سب تہے خاک سو کے اور سب برابر ہو گئے اور رل گئے اور مٹی میں مٹی ہو گئے۔ اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ایسی کھربوں بکریوں کو الگ الگ کر کے اور ایسی کھربوں مچھلیوں کو الگ الگ کر کے اور ایسی کھرب مرغیوں کو الگ الگ کر کے اس کے ایک ایک ذرے پر نظر، ایک ایک ذرے پر نظر، ان سب کو جمع کرتے ہوئے کہے گا قوموا بامر اللہ، اٹھو اللہ کے امر کے ساتھ، اور کوئی خطا نہ ہوگی، کوئی خطا نہ ہوگی۔ اٹھ کے بکری بولے یا اللہ میرے بال تو کسی اور کے مجھے لگا دیے، میری ٹانگ ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، یا اللہ بکری کی ایک ٹانگ لگ گئی، پیڑ کی دوسری ٹانگ لگ گئی۔ نہیں، ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ پھٹکتا ہے، نسیان سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ ان القوت للہ، تمہیں طاقت چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، تمہیں عزت چاہیے تو ان العزت للہ، عزت اللہ کے خزانوں میں، تمہیں رزق چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یبسط الرزق لمن یشاء، تمہیں محبتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تمہیں دشمنوں پہ فتح چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں آپس میں الفت و محبت اور برکتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تمہیں دشمنوں پر رعب چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہیں اولاد چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یمددکم باموال وبنین، تمہیں سرابی چاہیے، سرسبزہ چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قبضے سے نکلی ہے؟ زمین اللہ کے قبضے سے باہر ہو، یا آسمان ہو، یا ہوا ہو، یا چاند سورج ستارے ہوں، یا پتھر پہاڑ ہوں، کون سی کائنات میں چیز ہے جو میرا رب خبر ہے؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان تیرے اللہ کی مٹھی میں ہے۔ پھر الگ الگ کہتا ہے فَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کے لیے تیرے رب کا الگ حکم ہے۔ پھر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الارض جميعا قبضته، زمین تیرے رب کے قبضے میں ہے۔ پھر پانیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي سخر البحر، سمندر تیرے رب کے تابع کیے ہیں۔ پھر دریاؤں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسخر لكم الانہار، دریا تیرے رب کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ پھر جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون۔ پھر میرا اللہ تعالیٰ نباتات کے بارے میں فرماتا ہے فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا۔ پھر دودھ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا دافعا للشاربين۔ میرا اللہ
کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ ہواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرسل الریاح مبشرات، بادلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یزی صحابہ، بارش کے قطرے قطرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا سببنا الماء صبا، زمین کے اندر پانی کے اترنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسکناہ فی الارض وشققنا الارض شقا، یہ سب پھل پھول باغیچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، کبھی خبر دیتا ہے کبھی چیلنج کرتا ہے امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اٹھایا، کس نے زمین بچھائی، وانزل لکم من السماء ماء، بارش کس نے برسائی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، خوبصورت باغ کس نے اگائے لگائے، پھل پھول کون لے کے آیا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت تو اگا دو، ایک پتا تو اگا دو، ایک ڈالی تو اگا دو، ایک دانہ تو بنا کے دکھا دو، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، نہیں کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، تو پھر لگے کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، تم اسلام آباد والے مجھے تو چھوڑ چکے ہو، ادھر کہتے ہو اللہ کا ہے سب کچھ، ادھر مجھے یاد بھی نہیں کرتے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، یہ کس نے زمین کو بچھایا اور قرار کی جگہ بنایا، کہاں سے یہ آ گیا زمین کا ٹکڑا، کہاں سے یہ قائد اللہ کی قدرت کا شاہکار، قدرت کا شاہکار، وفی الارض آیات للموقنین، اس زمین میں نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے کہ ساری کائنات کے جتنے سیارے ہیں وہ یوں جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں اپنے اپنے مدار پر، زمین واحد سیارہ ہے جو سفر بھی کر رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے، کوئی سیارہ گھومتا نہیں، دوڑتا ہے اپنے اپنے مدار پر، دوڑ رہے ہیں ایک تناسب کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، زمین واحد سیارہ ہے جو دوڑتا بھی ہے گھومتا بھی ہے، 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ اگر میرا اللہ اور سیاروں کی طرح اس کے گھومنے کا امر واپس لے لے تو ایک طرف ہمیشہ دن رہے گا، ایک طرف ہمیشہ رات رہے گی، جس طرف دن رہے گا وہ آگ بن جائے گا، جس طرف رات رہے گی وہ برفستان بن جائے گا۔ اس ایک کو کون گھما رہا ہے؟ باقی تو سارے یوں جا رہے اور یہ یوں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، یہ ایسے کیوں کرتا ہوا جا رہا ہے، اس کو گھمانے والا کون ہے؟ پھر 24,000 کلومیٹر پر ایکسیلریٹر کو فکس کرنے والا کون ہے؟ یہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے تو 24 گھنٹے کے دن، 24 گھنٹے کی رات، رات کی سردی سے مر جاؤ گے، دن کی گرمی سے مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے، اس کو 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھومتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھما دے، 24,000 کلومیٹر اس کا گیند ہے اور یہ 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ میرا اللہ اسے 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کر دے تو 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ تم اپنا کام کر سکو گے نہ تم اپنا آرام کر سکو گے۔ اللہ اس کو 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی بجائے 500 کلومیٹر پر کر دے تو تم پھر 24 گھنٹے کا دن دیکھو گے تو جل کے مرو گے، 24 گھنٹے کی رات دیکھو گے تو ٹھٹر کے مرو گے۔ کس نے 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر اس کو فکس کر لیا؟ نہ رفتار آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو 24,000 کلومیٹر فی کا اس کا قطر بنایا، اللہ اس کو 48,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس کو 48,000 کلومیٹر کا بنا دیتا تو اس کی اندر کی کشش گریوٹی دگنی ہو جاتی، پھر تم زمین پہ ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے چلتے ہو، تمہیں پاؤں اٹھانا مشکل ہوتا، تم ایسے کھینچ کے پاؤں اٹھاتے، کھینچ کے۔ سارے اسلام آباد میں لوگ چل رہے ہوتے جیسے گارے میں پھنسے ہوئے ہوں اور قدم اٹھانا مشکل اور زور لگ رہے ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 6 گنا زیادہ کر دیتا، 6 گنا اس کا حجم بڑھا دیتا تو پھر 6 فٹ کا آدمی دنیا میں چوہے کے برابر قد کر سکتا، کہ اس کی کشش اس کو اتنی طاقت سے کھینچتی کہ وہ قد بھی اوپر نہ لے جا سکتا۔ اس کو 24,000 کلومیٹر میں اس کی رفتار کو 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں گھمانا، 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑانا، سورج کے گرد 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں اس کو بھگانا، سورج کو اس کے ساتھ ساتھ چلانا، زمین کے اس کے ساتھ ساتھ چلانا۔ کیا زمین خود کر رہی ہے یا سورج خود کر رہا ہے؟ اس میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر اس کو فکس کر کے رکھنا، اور ہر 1 سیکنڈ کے بعد زمین 16 کلومیٹر سورج سے پیچھے ہٹتی ہے۔ اگر یہ
ہر ایک سیکنڈ کے بعد 16 کلومیٹر میں غلطی سے کہہ گیا ہوں 3.8 صرف 3.8 سینٹی میٹر 3.8 سینٹی میٹر یہ سورج سے یوں ہٹتی ہے. اگر یہ 3.5 ہو جائے 3.5 ہو جائے تو آپ کی زمین جلنا شروع ہو جائے گی. صرف 3 مائکرو میٹر کم ہو جائے, اگر 3 مائکرو میٹر بڑھ جائے تو آپ کی زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی. مجھے سائنس نہیں بتانی, ایک لفظ کی طاقت بتانی ہے. اب سنو, امن جعل الارض قرارا, زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا, کس نے بنایا؟ یہ نظام کس نے بنایا, کس نے چلایا؟ وجعل خلالها انہارا, اس میں دریا لے کر کون آیا؟ وجعل لها رواسی, اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا, کڑوے میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ الہ مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں, کوئی نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن مجھے تو تم بھول جاتے ہو. بھائیو, اللہ کو اپنی معراج بنا لو. اور اللہ کو ایک ماننا بہت آسان ہے مسلمان کے لیے, کافر کے لیے تو مشکل ہے, لیکن مسلمان کے لیے اللہ کو ایک ماننا بہت آسان ہے. جس نے زندگی پر سجدہ نہ کیا ہو وہ کہے گا سجدہ اللہ کو ہے. تھوڑے لوگ ہیں دیہاتی, کوئی قبر پہ گر پڑا ہے اور کوئی مزار پہ گرا پڑا ہے, وہ جانتے نہیں ہیں, ان کو کوئی بتا دے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کی فطرت میں ایک کے آگے جھکنا ہے, ایک کے آگے سر جھکانا ہے, وہ صرف اللہ ہے. مسلمان کو توحید میں کبھی شک نہیں پڑا. مسلمان کو جو سب سے زیادہ شک پڑا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں پڑا ہے. یہ سود پہ فیکٹریاں کیوں چلی گئیں؟ کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین کمزور ہو گیا. پالنے والا اللہ. بازار دھوکے پہ کیوں چلا گیا؟ فراڈ فریب پہ کیوں چلا گیا؟ ہیرا پھیری پہ کیوں چلا گیا؟ چوری ڈاکے پر کیوں چلا گیا؟ کھوٹ ملاوٹ پہ کیوں چلا گیا؟ وعدے سے پھر جانا, مکر جانا, یہ سب کچھ بازار اور تاجر کیوں کر رہا ہے؟ رب العالمین کا یقین دھندلا گیا ہے. سارا دن جھوٹ بولنے والا سجدہ اللہ کو کرے گا, سود میں یہاں تک دھنسا ہوا سجدہ اللہ کو کرے گا, سارا دن ڈنڈی مارنے والا سجدہ اللہ کو کرے گا, لیکن جب آئے گا رب تو کہے گا رب ہے تو صحیح, پر کیا کریں کے ساتھ اللہ کے یقین کی ہر دھجی بکھیر دے گا. اس لیے میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا, ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے. طارق جمیل تو اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں, جب ساتھ مولوی لگے گا تو ایک اور شخصیت ہو جائے گی, ڈاکٹر لگے گا ایک اور شخصیت ہو جائے گی, اور ساتھ کوئی تاجر کا لقب لگے گا تو اور شخصیت ہو جائے گی. ذات صفات سے جانی جاتی ہے. میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا اور قرآن کی سب سے پہلی سورت کو اتارا, الحمدللہ سورہ فاتحہ, تو اللہ نے اپنا ذاتی نام چنا, اللہ کا ایک ہی نام ہے اللہ ذاتی. خدا اللہ کا نام نہیں ہے, اللہ کا نام صرف اللہ ہے. اللہ کہا کرو, خدا نہ کہا کرو. خدا میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے, چونکہ علماء استعمال کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے, لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, اور بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, اور ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, اور اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ایسے ہی خدا یہ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہی میں سماتا ہے, اس نے اپنا نام خود ہی ہمیں بتایا ہے. اللہ صرف اللہ ہی میں ادا ہوتا ہے. اللہ کی عادت ڈالو, اللہ بولو, اللہ لکھو, اللہ سنو. اس میں جو طاقت, جو مٹھاس ہے وہ اور کسی میں نہیں. یا جو اللہ کے صفات ہیں وہ اس نے خود میرے نبی نے بتائی. ان للہ 99 اسما فمن احصاہ دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں, یہ نہیں کہ صرف 99, یہ نہیں کہ صرف 99, بے شمار. جب اللہ لا محدود, اس کی ذات لا محدود, اس کی صفات لا محدود. ایک دعا سنو اللہ کے نبی کی, اللہم انی اسألک بکل اسم, اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. اللہ تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے خود رکھے,
اور انزلتہ فی کتابک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے کتاب میں اتارے، اور علمتہ احدا من خلقک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے خاص خاص بندوں کو سکھائے بتائے، او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، تیرے اپنے علم کے خزانوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو 99 اللہ کے کل نام نہیں ہیں، کل نام نہیں، اللہ کے لامحدود ناموں میں سے 99 اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں بتائے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصبر الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الحسيب المقيل الكريم المجيب الباعث الشهيد الوكيل القوي الحكيم الودود الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد والصبور جل جلاله۔ یہ اللہ کے 99 نام جو ترمذی میں آتے ہیں، اور ابن ماجہ میں کچھ نام فرق کے ساتھ ہیں، یہ ترمذی کی روایت میں ہیں۔ اور جب تم کہتے ہو نا اللہم، تم کہتے ہو نا اللہم، تو تم اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ جب کہتے ہو نا اللہم، تو یہ اللہم، یہ جو میم کا لفظ ہے، میم کا جو لفظ ہے، یہ اللہ کے تمام ان 99 صفاتی نام کو جوڑ کر تمہاری زبان سے کہلواتا ہے۔ اللہم ہے اللہم، یا خدا نہیں، اللہم اللہم اللہم، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو اللہ کے محبوب نے بتایا ہے۔ لفظ اللہ میں ایک اور عجب صفت خصوصیت ہے، لفظ میں سے حرف نکالو، لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ مثلا طارق ہے، طارق رات کو آنے والا، طارق رات کو آنے والا، اس کی تا ہٹا دو، تا تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار رہنے والا ہے۔ اس کی الف ہٹا دو تو ترک، کھٹکھٹانے والا، جی۔ اس کی قاف ہٹا دو، طرع، کسی چیز کا طاری ہو جانا۔ حرف ہٹتا گیا، مطلب بدلتا گیا، لیکن اللہ واحد نام ہے جس کے حرف ہٹا دو یا سارے ہٹا دو، اللہ ہی پر اس کی دلالت رہتی ہے، کوئی مطلب نہیں بدلتا۔ اللہ ہے، یہ میں نے لکھا اللہ، اس کا پہلا الف ہٹا دو، یہ الف ہٹا دو، یہ الف، یہ لام، یہ ہا، اس کا یہ الف ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا للہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا اگلا لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا لہو، تو اللہ کی کتاب کہتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ، تو اللہ کی کتاب کہتی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب اگلا کام کرو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، صرف ہا کی آواز باقی رکھو تو وہ بھی اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، اور للہ بھی اللہ، اور اللہ اللہ۔ تو میں مفتی نہیں کہ فتویٰ دوں کہ بھئی خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے، لوگ علماء نے بھی لکھا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں خدا اللہ کی ترجمانی نہیں ہے، ادھوری ترجمانی ہے، ادھوری۔ اللہ کا لفظ اللہ کی پوری ترجمانی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو اللہ کا خوگر بناؤ۔ تو مسلمان کو سب سے زیادہ جو دھوکہ لگتا ہے وہ رب العالمین سے دھوکہ لگتا ہے۔ سود کیوں چلا؟ رب العالمین میں شک پڑ گیا۔ جھوٹ کیوں چلا؟ رب العالمین میں شک پڑ گیا۔ دکان کے پیچھے نماز کیوں چھوٹی؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ ترازو نے غلط کیوں تولا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ وعدے سے کیوں مکر گیا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ بینکوں میں کیوں جا پھنسا؟
रब्बुल आलमीन का शक पड़ गया। इसलिए अल्लाह ने कहा तुम तो सुनो मेरे बंदो, तुम्हारे लिए किताब उतार रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह हूं। अल्लाह कौन? अल्लाह जो हर तारीफ का मालिक है। कौन? अल्लाह रब्बिल आलमीन, जो कुल कायनात का पालने वाला है, जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है, जिसके खजाने भरे हुए, अव्वल आखिर इंसान जिन्नात जिंदा मुर्दा मर्द औरत बूढ़े जवान अगले पिछले नए पुराने अरब अजम काले गोरे सारे के सारे खुश्क तर जमा होकर हाथ उठाओ, झोलियां फैलाओ, जोर से पुकारो, आहिस्ता पुकारो, दिल में पुकारो, इशारों से पुकारो और सब अल्लाह से मांगो। और फिर अल्लाह तुम सब का चाहा तुम्हें पूरे का पूरा दे दे। तो मेरा अल्लाह कहता है मेरे खजानों में कतरे के बराबर कमी नहीं आती है। मेरे भाइयों अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। हाँ, उलूहियत में भी शक पड़ता है जब नमाज नहीं पढ़ी जाती तो उसके माबूद होने का यकीन कमजोर हो गया। लेकिन ये कमजोर यकीन वाला जब भी सजदा करेगा तो करेगा अल्लाह को। 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, कोई जबान से कहेगा कोई दिल से कहेगा या अल्लाह तेरी नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन जब वो दुकान पर बैठेगा तो कहेगा रोटी कहाँ से खाऊं। तो यहाँ रब 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 की पुकार है। कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान खत्म होता है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। रब से शुरू करके रब पे खत्म कर रहा है कि मैं ही पालता हूँ, मैं ही पालता हूँ, मैं ही पालता हूँ। तुम्हारे काम धंधे ये तेरे और मेरे दरमियान हायल होते हैं, इन्हें बीच में से हटाओ। मेरे अमर पर तिजारत कर, मेरे को रोका थोड़ा तिजारत से या ज़राअत से या हुकूमत से या नौकरी से या नाप तोल से, रोका थोड़ा ही है। क्या नहीं, मैं रब हूँ, मैं रब हूँ। मेरे रब होने पर यकीन करके कदम उठा। पैसे का गुलाम न बन, नफे का गुलाम न बन, तिजारत का गुलाम न बन। जो कह दिया वो करो। रिज़्क़ अल्लाह के खजानों से आता है। नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रुकू में सुब्हान रब्बिल अज़ीम, रुकू से खड़े होकर रब्बना वलकल हम्द, सजदे में जाकर सुब्हान रब्बिल आला। इतनी दफा अल्लाह कहलाता है कहो मैं पालता हूँ, कहो मैं पालता हूँ। रब अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है। लेकिन चूंकि इसके पीछे ताकत और मेहनत और ईमान की रोशनी नहीं है तो मुलाजिम पेशा कहते हैं रिश्वत के बगैर घर नहीं चलता, ताजर कहते हैं सूद के बगैर तिजारत नहीं चलती, और ये नाप तोल वाले कहते हैं डंडी मारे बगैर बचत नहीं होती, मिलावट करने वाले कहते हैं खोट के बगैर पैसा हाथ में नहीं आता। ये सारे का सारा जो निजाम हटा है ये एक सिफत से नजर हटी है, रब रब रब, पालने वाला अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये जमीन आसमान तेरी ना मानते तो तू क्या करता? तो अल्लाह ताला ने कहा एक जानवर छोड़ता जमीन आसमान को निगल जाता। जमीन आसमान कितना बड़ा मुंह होगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह वो जानवर किधर है, वो जानवर किधर है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फी मर्जिन मिन मुरूजी, मेरी चरागाहों में चल रहा है। तो वो चरागाह कितनी बड़ी होगी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ऐना ज़ालिकल मर्ज, वो चरागाह कहाँ है जो इतनी बड़ी बला चल रही है? तो अल्लाह ने फरमाया फी इल्म मिन उलूमी, वो मेरे इल्म गैब के खजानों में है, तुम तक वो इल्म न पहुंचा है न पहुंचाया जाएगा। रब अल्लाह है। अबुल हसन जंगल में थे रहमतुल्लाह अलैह, प्यास लगी, पानी का कुआं ढूंढ लिया, देखा तो पानी बहुत नीचे। तो उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और जूता उतारा और जूते को पगड़ी के साथ बांधा और नीचे लटकाया, तो पानी तक जूता नहीं पहुंच पाया। तो परेशान होकर बैठ गया, अब क्या करूं? इतने में एक हिरन आया दौड़ता हुआ, तो उसने पहले यूं नीचे देखा, पानी बहुत नीचे, फिर यूं देखना था, पानी उबलता हुआ ऊपर चढ़ता आया और लबालब मंडेर के साथ लग गया। हिरन ने पानी पिया, अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने भी पिया, फिर उनके मुंह से बेसाख्ता निकला एक जानवर के लिए पानी ऊपर कैसे चढ़ा है? तो उनको गैब से आवाज आई
تو نے رسی اور ڈھول کو ڈھونڈنا چاہا اور ہرن نے مجھے پکارا، ہرن نے مجھے پکارا۔ اور جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بھائیو، میرے اور میرے رب کے درمیان جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ معیشت ہے، معیشت، اور رب اللہ ہے۔ ایک اور سنو، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی، میں تیری مخلوق کی دعوت کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا کام تو ہے نہیں۔ کہا نہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے، 1 سال میں تیری مخلوق کو روٹی کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں۔ کہا اچھا چلو ایک مہینے کی اجازت دے دو۔ کہا یہ تیرا کام نہیں ہے۔ کہا اچھا 1 ہفتے کی اجازت دے دو۔ کہا یہ تیرا کام نہیں ہے۔ کہا اچھا 1 دن کی اجازت دے دو۔ کہا اچھا اجازت۔ تو جنات کو حکم ہوا، کھانے پکنے شروع ہوئے اور میلوں میں جا کر کھانے کا دسترخوان سجا لگا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام جیسے طاقتور حکمران، جنات تابع، ہوائیں تابع، اور کائنات کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت قائم فرما دی تھی، تو جب وہ مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا تو کہنے کہ یا اللہ بھیج اپنی مخلوق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجوں، پانی والے کے زمین والے؟ تو دور والوں کو پہلے کھلاتے ہیں ہم بھی اور نزدیک والوں کو بعد میں کھلاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا پہلے پانی والے کھا لیں پھر زمین والوں کو بعد میں کھلا دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو ایک مچھلی نے سر نکال، مچھلی ویسے تو پانی سے نکلے تو مر جاتی ہے لیکن اللہ آج اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، تو مچھلی نے سر نکال۔ کہا حضرت آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ کہا نہیں تم نہیں، سارے ہی ہو۔ کہا پہلے میں تو فارغ کر لو، مجھے تو فارغ کر لو پہلے مجھے تو فارغ کر لو۔ اب مچھلی نے ایک طرف سے شروع کیا کھانا، سالن روٹی نہیں، دیگاں وچ دیگیں بھی ہیں، چمچے بھی اندر، ڈونگے تو ہوتے نہیں تھے، یا ڈونگے تو آج کل بخل کی نشانی ہے، تو چمچے بھی اندر، پراتے بھی اندر، دیگیں بھی اندر، ہپ 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 ہپ۔ سلیمان علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑے، دیکھا اے کی بڑی میرے نال، سارا دسترخوان بمیج برتنوں کے کھا گئی۔ تو پھر کہنے لگے حضرت اور کھلائیں؟ وہ کہنے لگے تو سب کا کھا گیا، میں کہاں سے کھلاؤں؟ تو کہنے لگی مہمان کو ایسا تانا تو نہیں دینا کہ تو زیادہ کھا گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ جن کا رب اللہ ہو کبھی ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ جی نوکری نہیں مل رہی، یہ کاروبار نہیں چل رہا، وہ جی یہ قرضہ چڑھ گیا ہے، بلا ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ تم رب سے دوستی لگا لو، بس اللہ کو اپنا بنا لو، ایسی محنت کر لو کہ اللہ تمہارا ساتھی بن جائے۔ سارے خزانے اس کے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کشتی میں سوار ہونے لگے ہیں، تو ان کے کپڑے تھے ایسے ہی بوسیدہ، تو 2 دینار کرایہ ہے، تو لوگ سوار ہو رہے ہیں اور ملاح کسی سے کرایہ نہیں مانگ رہا، اندر جا کے کرایہ لیتے تھے۔ جب ابراہیم بن ادم سوار ہونے لگے تو انہوں نے دیکھ کر کہا فقیر بندہ پتہ نہیں اندر جا کے آکھے فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا پہلے کرایہ دو، پہلے کرایہ دو۔ کہنے گے کتنا ہے؟ کہنے گا 2 دینار۔ کہنے گا اچھا۔ پیچھے ہٹے، 2 نفل پڑے، جو ہی سلام پھیرا تو چاروں طرف جتنے پتھر تھے سب دینار میں تبدیل ہو گئے۔ کہنے لگے یہاں سے 2 اٹھا لے، تیسرا اٹھا تیرے منہ پہ ماروں۔ 2 اٹھا لے یہاں سے، تم اللہ سے دوستی لگا لو۔ مالک بن دینار کشتی میں سفر فرما رہے تھے، ایک تاجر کا قیمتی لال گم ہو گیا، تو اس نے شور مچایا کہ میرا لال گم ہو گیا، اور یہ خستہ حال تھے اور باقی سارے خوش پوش تھے، تو اس نے کہا یہ جو نوجوان بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے یہ میرا چور ہے۔ تو اس میں ایک اور صاحب علم بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا ٹھہرو مجھے اس سے پوچھ لینے دو، مجھے یہ ایسا نظر نہیں آ رہا جیسے تم کہہ رہے ہو، مجھے اس نوجوان سے پوچھنے دو۔ تو یہ مالک بن دینار کے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا یہ کچھ لوگ تمہارے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ وہ جو لال گم ہوا ہے شاید تم سے خطا ہو گئی ہے۔ تو مالک بن دینار نے یہ نہیں کہا میں چور نہیں، یا میری تلاشی لے لو یا مجھ سے صفائی لے لو، بس یوں آسمان کو ایسے دیکھا، ایک لفظ نہیں بولے، ایک لفظ۔ فنظر نظرۃ فی السماء، یوں دیکھا، یوں دیکھنا تھا کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک لال تھا، تو انہیں ایسے
دو انگلیوں سے پکڑا کہ جس کا گم ہوا ہے اس کو عنایت فرما دیں، میں چور نہیں۔ تو اس پر جب چور نے یہ منظر دیکھا تو اس نے خود نکال کے پیش کر دیا، میں چور ہوں۔ یہ اللہ سے دوستی کا راستہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، وہ راستہ نکال لو، کن والا راستہ، اس تک پہنچ جاؤ، اور وہ ہر آدمی کے بس میں ہے، ہر عورت کے بس میں ہے۔ کوئی بھی امیر غریب کہتر مہتر ہر اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا لو بھائیو، اس کے سوا ہر راستہ تباہی کا ہے، ہر راستہ ہلاکت کا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور بطور عورت کے کوئی قابل ذکر عورت نہیں، حبشی النسل، باندی آزاد شدہ نسل تھی، جو غلام آزاد ہوئے ان میں سے، حبشی النسل، بد صورت اور بانج حبشی النسل، غلام نسل۔ جس عورت میں یہ عیب ہوں انہیں 1300 سال بعد کون یاد کرے گا؟ انہیں تو اسی وقت کوئی نہیں یاد کرتا۔ 13 صدی کے بعد مغیرہ بن شعبہ میں رابعہ کیوں گونج رہی ہے؟ کہ اس نے اللہ سے دوستی لگا لی تھی۔ رات ہوتی تو اپنے خامد سے فرماتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اپنے اللہ سے بات کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کہتے ہاں، تو پھر مصلے پہ رات گزر جاتی تھی۔ 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، عمر بھی زیادہ نہیں پائی، 42 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ جب ان کے خامن کا انتقال ہو گیا تو ایک بہت بڑے محدث مفسر صرف رابعہ کی عظمت کو اپنے حق میں کرنے کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ یہ نسبت مجھے حاصل ہو جائے۔ تو کہنے لگے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا 4 سوالوں کا جواب دے دو، نکاح کر لوں گی۔ کیا میرے لیے جنت اور جہنم میں سے ایک چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ کیا کہتے ہو، میرے لیے جنت کا فیصلہ یا جہنم کا؟ وہ فرمانے لگے میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن بلائے گا اور میرے اعمال تولے گا تو میری نیکیاں بڑھیں گی کہ گناہ بڑھیں گے؟ نامہ اعمال کو وہ اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب پل سراج سے لوگ گزریں گے، کچھ گر جائیں گے، کچھ پار نکل جائیں گے، میں گر جاؤں گی کہ پار نکلوں گی؟ کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا پھر جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے اپنی ان 4 چیزوں کی تیاری کرنی ہے، میں فارغ نہیں ہوں۔ انہوں نے رات کے وقت اپنی خادمہ سے کہا بیٹی اتنے بندے بلانا جو میرا جنازہ اٹھا لیں، پڑھ کے دبا دیں، کسی کو خبر نہ دینا، ایک بوجھ ہے جو کم ہو جائے گا، اور جس کپڑے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا۔ تو اس کے مطابق وصیت کے ان کو دفن کر دیا گیا۔ اگلے دن خواب میں وہ ملی تو بڑا خوبصورت چمکتا چہرہ، چمکتی پوشاک۔ تو انہوں نے کہا اماں جی وہ آپ کی پوشاک کہاں گئی؟ کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے کر یہ جنت کی پہنچا دی، مجھے پہنا دی ہے، اور وہ میری پوشاک قیامت کے دن میری نیکیوں کے ترازو میں تولی جائے گی۔ کہ اماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ منکر نکیر آئے تھے میرے پاس، اللہ، اور مجھ سے کہنے لگے من ربو کی؟ تو میں نے ان سے کہا سبحان اللہ، جس کو 40 سال نہ بھلا سکی، 4 ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس سے کیا حساب لینا، یہ تو ہمیں ہی پڑھا رہی ہے۔ آئیو مرد و عورتوں کے لیے کھلا میدان ہے اپنے اللہ۔ اور دیکھو بادشاہوں سے دوستی لگانی ہو نا تو ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو مارنا پڑتا ہے، اسے اندر سے نکال کے کوڑے پر پھینکنا پڑتا ہے، تب تم بادشاہوں سے تعلق بنا سکتے ہو۔ اور بھی پتہ نہیں ان کے نخرے ہیں تمہیں اپنا قرب دیں یا نہ دیں، دینے کے بعد ذرا سے شک پر تمہاری گردن ہی اڑا دیں تو ان کی مرضی ہے۔ اور اللہ وہ شہنشاہ ہے جو تم سے محبت کرنے میں پہل کر چکا ہے، اور تم سے پیار کرنے میں پہل کر چکا ہے، اور تمہاری محبت کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کل محبہ، اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میری عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اسلام آباد والو میں تو تم سے پیار کرتا ہوں تو تم بھی تو کر لو مجھ سے۔
یہ اللہ ہے، اور اللہ واحد ہستی ہے کہ جس کی طرف ایک بالشت بڑھو، من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا، تم ایک بالشت بڑھو وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، تم ایک ہاتھ بڑھو وہ 2 ہاتھ بڑھتا ہے، تم چل کے آؤ وہ دوڑ کے آتا ہے۔ ایسا غنی ہو اور پھر ایسی محبت کرے، کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا قدردان پھر کہاں سے لاؤ گے؟ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی اور آج توبہ کرنے جا رہے اور لوگ کہہ رہے بڑھاپے میں اب تیری توبہ کہاں سنی آئے گی، دانت تیرے ٹوٹ گئے، نظر تمہیں نہیں آتا، چلا تم سے نہیں جاتا، اب تیری کیا توبہ، اب تیری تو بخشش بھی کوئی نہیں ہے، 900 چوہے کھا کے حج کو جا رہے ہو، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ان اتالی نہارن قبلتہ، تو بڑھاپے میں بھی آ تو میں تیری توبہ قبول کروں، ان اتانی لیلن قبلتہ، تو جوانی میں آ میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ لیل کنایا ہے جوانی کا، نہار کنایا ہے بڑھاپے کا، اور دوسرا بھی صحیح ہے، تو دن میں آ، تو رات میں آ، تو صبح میں آ، تو شام میں آ، میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے منتظر ہوں۔ من تقرب الی تلقیت من بعید، جو میری طرف آتا ہے، مجھ سے تعلق بنانے کے لیے آتا ہے، تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا لو، ڈھونڈو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شاخ سے زیادہ تمہارے قریب ہے، ڈھونڈو، اسے پاؤ گے۔ میرا اللہ کہتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء، مجھے پالے میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا۔ ایک اللہ میرے لیے کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم۔ تو بھائیو، اللہ کے واسطے اپنی دوڑ اللہ کی طرف لگاؤ، اپنی منزل اپنے اللہ کو بناؤ، اپنی منزل اپنے اللہ کو بناؤ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیچ میں واسطہ ہیں، وہ راستہ ہیں، وہ میرے اور میرے رب کے درمیان مجھے ملانے والے ہیں۔ اللہ تک پہنچانے والی ہستی اب صرف ایک ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو میں دنیا اور آخرت کی کرامتیں، عزتیں لے کر آیا ہوں۔ بحر و بر، عرش و فرج، طراء و طریا، زندہ اور مردہ، جاندار بے جان، سب پر ہمارے نبی کی نبوت کی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ آپ تشریف فرما تھے، سامنے کھجور کا درخت تھا، ایک بدو آیا، آپ نے کہا میرا کلمہ پڑھو گے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا وہ جو درخت کی وہ ٹہنی ہے، اگر وہ مجھے کہے میں نبی ہوں تو پھر مجھے نبی مانو گے؟ کہنے کہا ہاں مانوں گا۔ تو آپ نے اس ٹہنی کو یوں اشارہ کیا تو وہاں سے کٹی، نیچے نہیں گری، تنے کے ساتھ ایسے لگ کے نیچے اتری جیسے آدمی اترتا ہے، پھر نیچے آ کے یوں کھڑی ہو گئی، پھر یوں چلتے چلتے آپ کے سامنے آئی، پر آپ نے کہا من انا کا انت رسول رب العالمین، اب کہا من انا کا انت رسول رب العالمین، من انا انت رسول رب العالمین۔ پھر آپ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ تو آپ نے کہا جا واپس چلی جا۔ وہ ٹہنی اسی طرح گئی، درخت پر چڑھ کے اپنی جگہ پہ جا کے ایسے فٹ ہو گئی جیسے نہ کٹی نہ ٹوٹی ہے۔ نبوت صرف انسانوں پر نہیں ہے، درختوں پر، نباتات پر، جمادات پر۔ آپ باہر تشریف لائے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہے، جھاڑیاں، کوئی اتنی بڑی جھاڑی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے اوٹ ہو، پردہ ہو، ایک چھوٹی سی جھاڑی یہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، کسی کے پیچھے بیٹھتے ہوئے آپ پوری طرح چھپ نہیں پا رہے۔ تو آپ نے کہا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ۔ تو وہ گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ۔ وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ ادھر سے آئی، وہ ادھر سے آئی، یہ ادھر سے آئی، سب نے آپس میں مل کر ایک جھنڈ بنا دیا۔ آپ اس کے پیچھے اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو ہر جھاڑی جا کر واپس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئی۔ ایسی کامل اکمل نبوت، ایسی اعلیٰ درجے کی نبوت، اللہ سے جوڑنے والا، اللہ سے ملانے والا۔ سید قریشی اب نہیں چلے گا، اب محمدی پاسپورٹ چلے گا، جنت کا ویزا اور اللہ کی رضا کی مہر صرف محمدی پاسپورٹ پر لگے گی، اور کسی پاسپورٹ پر اللہ کی رضا کی نہ مہر لگ سکتی ہے نہ جنت کا ویزا لگ سکتا ہے۔
सब जेली पासपोर्ट फेंक दिए जाएंगे कि मोहम्मदी सिक्का लाओ, मोहम्मदी पासपोर्ट दिखाओ, उसी पर तेरे रब की रजा की मोहर है और उसी पर तुम्हारे लिए जन्नत का वीजा है। बाकी सब अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया, ऐ मेरे हबीब ऐलान कर, लो इस्तफ्तहूनी कुल्ल बाब वजाऊनी मिन कुल्ल तरीक ला अफ्तहु अलैहिम इल्ला अन यकूनु वराअक। ऐ मेरे महबूब ऐलान कर कि ये सारी दुनिया के इंसान अगर अल्लाह को लेना चाहते हैं तो तेरे कदमों पर कदम रख कर आए, वरना मुझ तक नहीं पहुंच सकते। नबूवत खंदक का मौका है, फूक का आलम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह के नबी का चेहरा उतरा हुआ है। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला अपनी बीवी से पूछते हैं, कुछ खाने को है? मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी पर भूख के आसार। तो उसने कहा, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, 2-4 किलो इसमें गोश्त हो, और ये 3 सेर जौ हैं। तो कहने लगे, तुम इसको ज़बा करो, पकाओ और गूंदो जौ और साफ करके आटा बनाओ, मैं अल्लाह के नबी को लेकर आता हूँ। तो जाबिर आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने 10 आदमियों का खाना तैयार किया है, आप अपने साथ 10 और लेकर खाने के लिए तशरीफ लाएं। उस वक्त खंदक में 1000 आदमी काम कर रहा था। तो आपने यूं मुंह फेरा का, खंदक वालो, जाबिर ने तुम सब की दावत की है। अब 10 का 20 को तो पूरा आ जाए, 10 का 1000 को कहां से पूरा आ जाए? जाबिर देता पैर चौं गया, मारा गया, ऊँट की बढ़ना है। तो उन्होंने दौड़ लगाई, तो अल्लाह के नबी को पता चल गया ये क्यों भागा जा रहा है। तो आपने कहा, ओ सुनो, जब तक मैं ना आऊं हांडी को चूल्हे से ना उतारना और रोटी ना शुरू करना जब तक मैं ना आऊं। तो वो भागे, घर में जाकर कहने के गजब हो गया, गजब हो गया। वो बीवी ने कहा, क्या गजब हो गया? कहा, मैंने अल्लाह के रसूल से कहा था 10 आदमियों को लेकर खाने पर आ जाए, उन्हें सारे 1000 को दावत दे। तो बीवी ने कहा, तो तुमने अल्लाह के रसूल को बताया था कि हमारी गुंजाइश कितनी है? कहा, मैंने तो बताया था। कहा, पर अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, तो क्यों परेशान? तो आप तशरीफ लाए और आपने हांडी में अपना लुआब डाला और फिर उतरवा के अपने पास रख ली और आटे पर कपड़ा डलवा के 2 औरतों को बिठाकर फरमाया, तुम रोटी पकाती जाओ, कपड़ा ना हटाओ, नीचे से पेड़ा निकालो, रोटी बनाओ और मेरे पास भेजती जाओ। और बड़े बड़े प्यालों में खाना होता था, 10, 15, 20 आदमी एक प्याले पर बैठ के खाना खाते थे। तो आप रोटियां तोड़ते और अपने हाथ से वो डोई से सालन डालते और शोरबा डालते और बोटियां डालते और उनको बुलाते और खिलाते जा रहे और साथ ही ये फरमाते जा रहे, भाई बोटी खाओ हड्डी ना चबाओ, बोटी खाओ हड्डी ना चबाओ। 10 आए, फिर 20 आए, फिर 30, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 आदमी सब खा के जब चले गए तो आपने हांडी से ऊपर से जो वो ढक्कन उठाया तो वो लबालब भरी हुई और परात जिसमें से पेड़े निकाल के बनाएगा, जब उस पर से कपड़ा हटाएगा तो परात आटे से लबालब भरी हुई। अब अगली सुनो, आपने फरमाया, भाई ये हड्डियां जमा करो। इब्न कसीर रहा, ये अगला हिस्सा आम किताबों इब्न कसीर ने इस अगले हिस्से को नकल किया है। आपका हड्डियां जमा करो भाई, प्याले में जमा हो गई। तो मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आपने प्याले के किनारों पर यूं हाथ रखा और फिर कुछ पढ़ना शुरू किया जैसे कुछ मांग रहे हो। तो चंद लम्हे के बाद हमने क्या देखा कि वो बकरी का बच्चा जो जाबिर की बीवी ने ज़बह किया था प्याले के अंदर खड़ा हुआ था। आपने कहा, जाबिर जा ले जा, रोटी भी मुफ्त है और सालन भी और साथ बकरी का बच्चा भी वापस। वो उसके कान से पकड़ के जो लाए ना घर में, तो उनकी बीवी उछल के वो जा गिरी, कोई कहां से आ गया, अभी तो ज़बह किया था। अल्लाह का रसूल की बरकत से वापस हो गया। जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन शहीद किए गए उस वक्त उनसे अफजल और आला और बरतर कोई शख्स कायनात में नहीं था। जिनकी शराफत को बयान करने के लिए लफ्ज़ शराफत भी नाकाफ़ी है, जिनसे बड़ाई को बयान करने के लिए नाकाफ़ी है। ये वजूद अहतर को घंटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर लेटा होता था और वो गाल है जिनको हज़ारों दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों ने चूमा, और ये वो होठ है जिन पर अल्लाह ताला के नबी ने ऊपर यूं होठ रखे। कायनात में फजीलत इन होठों को हासिल है, हुसैन के होठों को हासिल है। ये फजीलत हासिल है, इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ लगे, एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा लगे, एक पल के लिए नहीं 1.5 तक लगे। और ये वो मुँह है
جس میں نبی کی زبان گئی ہے۔ بھوکے کے دونوں بھائی روتے ہیں، اماں پکڑ کر لاتی ہے، نہ روٹی ہے نہ سالن ہے، سوکھی روٹی بھی نہیں کہ بچے کے منہ میں ڈال دی جائے، تو اللہ کے نبی بڑے بھائی کو لیتے ہیں، منہ میں زبان ڈالتے اور وہ چوستا ہے، پیٹ بھرتا ہے، پھر چھوٹے بھائی کو اٹھاتے ہیں، اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ چوستے ہیں اور پیٹ بھرتا ہے۔ یہ وہ دو وجود ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس وجود پر تیر و تلوار اور نیزہ کون سی چیز ہے جو نہیں لگی، کون سی جگہ ہے جہاں زخم نہیں لگا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی؟ یہ شکست اس لیے ہے کہ مدد نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابن زیاد کی مدد ہوئی، شمر کی مدد ہوئی، یزید کی مدد ہوئی۔ کوئی نادان یہ بول سکتا ہے تو میں یہ سوال کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ مدد کس کی ہوئی؟ اور یہ وہ وجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری کی، پشت پر سواری کی، سینے پر سواری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ ٹیک دیتے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیک کر دونوں بھائیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کیا کہنے، کیسے بڑی سواری ہے جس پر یہ سوار ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صرف سواری نہیں، سوار بھی بڑے اعلیٰ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، میرے بچوں کے لیے کچھ طے فرما دے۔ تو آپ نے دونوں بچوں کے لیے وراثت دی۔ کیا وراثت دی؟ کہ نہ ٹکا، نہ پیسہ، نہ مال، نہ ملک، ساری زندگی فقر میں، پیٹ میں 2 پتھر باندھتے ہوئے گزر گئی۔ تو کہا، حسن کو میں اپنی سرداری دیتا ہوں اور ہیبت دیتا ہوں، حسین کو اپنی شجاعت دیتا ہوں اور اپنی سخاوت دیتا ہوں۔ وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اتنے فضائل والی ہستی کن کے ہاتھوں قتل ہو گئی، جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کے نام پر داغ ہے۔ اگر یہ دنیا فیصلے کی جگہ ہوتی تو حسین رضی اللہ عنہ قتل نہ ہوتے، یزید تخت پر نہ ہوتا، ابن زیاد تخت پر نہ ہوتا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے، تش میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر پڑا ہوا ہے، اور وہ چھڑی ہونٹوں پر مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، فیصلے کی جگہ نہیں۔ امام ابن سنان رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تڑپ کر اڑ گئے، کہنے لگے، ظالم چھڑی پیچھے کر لے، میں نے ہزاروں دفعہ ان ہونٹوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے، ایک قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ سر کہیں دفن، دھڑ کہیں دفن، سر کی نمائش ہو رہی ہے، نیزوں پر لٹکائے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ ناکام ہے؟ کہ ہم نے کبھی حسین رضی اللہ عنہ کو ناکام کہا؟ کہ ہم نے کبھی یزید کو کامیاب کہا؟ کبھی ابن زیاد اور شمر کو ہم نے کامیاب کہا؟ وہ تو اپنے گلے میں لعنت کا ایسا توق ڈال گئے کہ قیامت تک ان کے گلے سے نہیں نکل سکتا۔ تو صرف ان کے تذکرے کرنے بس، ان کی سیرت پر نہیں چلنا، سود نہیں چھوڑ سکتے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا دعوی عشق ہے، وہ کس حال میں معصوم بچوں سمیت اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، فیصلہ آگے ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے دیتا ہے، اچھے کو بھی دے دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے۔ فیصلہ آگے ہوگا، اور اس فیصلے کا دار و مدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے۔ ایسے نبی کی زندگی پر آؤ، توبہ کرو۔ جو آج تک زندگی گزر چکی ہے، کیا جواب دے سکتے ہو؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ ایسی قربانیاں لے کر آئیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے گھر میں قربانی رکھی تھی۔